ملتان میں 2 محرم الحرام کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ اسد شاہ صاحب ہیں، چوک کمہارا امام بارگاہ ہے، اس کے متولی ہیں۔ ان کو فون آتا ہے کہ آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا نے سوسائڈ کر لی ہے۔ اب اسد شاہ صاحب وہاں سے اپنی وائف، اپنی دوسری بیٹی اور دوسری گاڑی میں ان کے جو دوست تھے، مظہر عباس کلات، وہاں کے سریکی کے جو نوجوان تحریک ہے اس کے رہنما ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر رضوان، یہ سب لوگ وہاں سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ثانیہ زہرا کے گھر پہنچتے ہیں، جو جویا پمپ والی گلی میں ہے، تقریباً آدھے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب جب اسد شاہ صاحب اور اس کی فیملی وہاں پر پہنچتی ہے تو ظاہری بات ہے، جو والدین کے لیے ایک ہوتا ہے کہ بیٹی نے سوسائڈ کر لی، تو بہت بڑا ایک صدمہ تھا، بہت بڑا ایک ان کے لیے ایک اس وقت قیامت والا ایک وہ وقت تھا کہ ان کے اوپر تو وہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ ہماری ایک بیٹی جس کے پیٹ میں 3 سے 4 ماہ کا بچہ بھی تھا۔ اب جب اس کا غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، وہاں پر ان کے مابین جو بھی باتیں ہوئیں وہ جب ہائی لائٹ ہوئیں سوشل میڈیا پر، اسد شاہ صاحب نے بیانات دیے سوشل میڈیا پر کہ میری بیٹی کا جو یہ سوسائڈ کا شو کروا رہے ہیں، یہ سوسائڈ نہیں ہوئی، یہ ایک قتل ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک واویلا مچ گیا ثانیہ زہرا قتل کیس کا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح پولیس نے ایکشن لیا، اسد شاہ کی جانب سے جو الزام تھا ثانیہ زہرا کا ایک قتل ہوا ہے، وہ یہ تھا کہ اس کو ثانیہ زہرا کو اس کے ہسبینڈ نے مارا۔ ثانیہ زہرا آپ کو یاد رہے کہ جیون شاہ کی بہو تھی اور علی رضا کی بیوی تھی۔ علی رضا بھی سید فیملی ہے، اسد شاہ بھی سید فیملی ہے، یہ سید فیملی کے مابین یہ معاملہ ہوا۔ چونکہ محرم الحرام کے دنوں میں یہ معاملہ پیش آیا تو چونکہ ایک افسوس کے دن تھے اور اوپر سے ایک سید زادی کا قتل ہو جانا یا اس کی خودکشی کی خبر آنا، بہرحال یہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا پر ایک سکینڈل بن گیا۔ اب جو یہ معاملہ پیش آیا، اس کی جو انویسٹیگیشن پولیس نے کی، اس کے بعد اب جیون شاہ نے جو بیان دیا، جیون شاہ اور اس کے بیٹا حیدر شاہ اور اس کا بیٹا علی رضا، اب ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری وہ بہو تھی۔ اب جو ایک کہانی اسد شاہ نے بیان کی ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اسد شاہ صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی، کسی بھی ایک پارٹی کی بات سن کر دوسری پارٹی کو غلط کہہ دینا یہ ممکنہ نہیں ہے۔ اگر ہم کسی بھی حتمی نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے دونوں فریقین کی بات سنیں، ان کی بات سننے کے بعد پھر ہم کسی نتیجہ پر پہنچیں۔ اب جب علی رضا نے ہائی کورٹ سے بھی ضمانت کروا لی، نیچے سے بھی ضمانت کرا لی، کیونکہ ایف آئی آر ہو چکی تھی علی رضا کے خلاف، ثانیہ زہرا کے ہسبینڈ کے خلاف پولیس کو ایف آئی آر دینی پڑتی تھی، کیونکہ ثانیہ زہرا کے والد نے بالکل ایک واضح طور پر یہ کہا کہ میری بیٹی کا قتل ہوا ہے، اس نے خودکشی نہیں کی، حالانکہ علی رضا جو کہ ہسبینڈ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ثانیہ زہرا نے خودکشی کی۔ اب معاملہ جو دیکھنے میں آیا ہے، جو معاملہ ہمارے سمجھ میں آیا ہے، علی رضا کا جو کہنا ہے وہ کہتا ہے کہ اس ثانیہ زہرا کا جو بھائی تھا اس نے بھی سوسائڈ کی، اس کی جو بھابھی تھی اس نے بھی سوسائڈ کی، اس کے بعد اس کی والدہ نے بھی 2 دفعہ سوسائڈ کی کوشش کی۔ اب جو ان کی طرف سے سسرالیوں کی طرف سے پیغام سامنے آیا، علی رضا نے جب اپنے آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا تو اس نے جو پریس کانفرنس کی اس میں اس نے واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب تھی، تو اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا، ادروائز ایسا کچھ نہیں تھا، ہم لوگ بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ پہلے ایک دفعہ ہماری آپس میں کچھ لڑائی ہوئی تھی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اس کے بعد ہماری صلح ہو گئی۔ اس وقت میرا ایک بیٹا، جو اس وقت میری بیوی اسد شاہ صاحب کے گھر تھی، ناراضگی کی وجہ سے میرا بیٹا پیدا ہوا،
جس کا نام سالار ہے، تو وہ پیدا ہونے کے بعد ہماری صلح ہو گئی. اس کے بعد پھر میرا بیبی پیدا ہوا، 2 بچے پیدا ہو گئے. تیسرا بچہ جو تھا وہ ماں کے پیٹ میں تھا، 4 یا 5 ماہ کا بچہ تھا. وجہ کیا بیان ہوئی؟ وجہ یہ بیان ہوئی کہ اس رات بچہ جو تھا سالار وہ نیچے کھیل رہا تھا چاچے کے ساتھ کھیل رہا تھا. ثانیہ زہرا نے اسے بلایا، وہ نہیں آیا. 5-7 دفعہ اس نے بلایا لیکن وہ نہیں آیا. بچہ تھا نیچے کھیل رہا تھا. اس نے ماں کے بلانے پر، بچے کرتے ہیں ایسے، ماں باپ بلاتے رہتے ہیں، بچے ضد کر جاتے ہیں، نہیں آتے. بہرحال وہ جب اوپر آیا تو ثانیہ زہرا نے اسے تھپڑ مار دیا. میں باپ تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، بچہ رونے لگ گیا. میں نے بچے کو اٹھایا اور اپنے دوسرے گھر ساتھ والے پورشن میں چلا گیا. یاد رکھیے گا کہ علی رضا کی 2 شادیاں، ایک بیوی ایک پورشن میں رہتی تھی، دوسری بیوی دوسرے پورشن میں. علی رضا نے اپنے بچے سالار کو اٹھایا اور دوسرے پورشن میں چلا گیا. اب صبح کے وقت وہ کہتا ہے کہ میں جب وہاں گیا، سیکنڈلی میں 15-20 منٹ بعد سالار کا فیڈر لینے کے بہانے گیا، تو ثانیہ زہرا اس وقت تک میرا یعنی تھا دماغ علی رضا کا جو بیان تھا کہ ثانیہ زہرا اب تک کچھ کول ہو چکی ہوتی، مقصد اس کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. تو اب میں جاتا ہوں، جا کر اس سے جو سالار کو بھی چھوڑ آتا ہوں اس کے پاس اور بات کرتا ہوں. بہرحال وہ ابھی تک ویسے ہی غصے میں تھی. میں نے اس کا فیڈر لیا، ثانیہ زہرا نے خود اس کا فیڈر دیا، میں لے کے اسے دوسرے پورشن میں اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا. اب صبح کے وقت جو وہ بیان دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں صبح کے وقت جب میں گیا ہوں اپنے وہ جو سولر پینل والا سوئچ تھا وہ آن کرنے کے لیے، تو نوکرانی دروازے پہ نوک کر رہی تھی اور ثانیہ زہرا جو تھی وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی. میں واپس آ گیا. میں نے کہا بھی ہو سکتا ہے وہ سوئی ہوئی ہوگی یا غصے میں ہوگی، کچھ بھی. بہرحال میرے دماغ میں ایسا کچھ نہیں تھا. اب میری والدہ کچھ دیر بعد آئیں اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح ثانیہ زہرا دروازہ نہیں کھول رہی، تم آؤ. اب جب میں وہاں پہنچا، اس نے دروازہ نہیں کھولا. ہم لوگوں نے دروازہ دستک دی، آگے سے کوئی آواز نہیں آئی. اب ہم لوگوں نے دروازہ توڑا. جب ہم لوگوں نے دروازہ توڑا تو ہم نے دیکھا کہ ثانیہ زہرا پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. یہ تھا علی رضا کا بیان. اس پر میں ہکا بکا ہو گیا، میرے پہ قیامت ٹوٹ پڑی، میں پریشان ہو گیا. ظاہری بات ہے ویورز کہ اگر کسی کی بیوی سوسائڈ کر لے تو ایک بار اس بندے پر تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اب انہوں نے فوراً ایس ایچ او کو کال کی، 15 پہ کال کی، جو بھی پولیس کو بلایا. اس کے بعد انہوں نے اپنی پراپر انویسٹیگیشن کروانے کے بعد انہوں نے اپنا ثانیہ زہرا کے والدین کو کال کی. اب ثانیہ زہرا کے والدین جب وہاں پر پہنچے، انہوں نے وہ سارا معاملہ، تو ان کی طرف سے جو بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ثانیہ زہرا کا جو جبڑا تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کے جسم پہ زخموں کے نشان تھے جس وقت اسے غسل دیا جا رہا تھا. پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اسد شاہ صاحب کی طرف سے ثانیہ زہرا قتل کیس میں یوسف رضا گیلانی تک سب کو ایک مجرم ٹھہرایا گیا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ میری بچی کے قاتلوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. حالانکہ عبد القادر گیلانی انہوں نے اس بات پر واضح بیان دیا کہ ہمارے ایسا کوئی ذہن میں نہیں تھا. کہ جو اسد شاہ صاحب نے کہا کہ میری بیٹی کے جو میرے سے حصہ مانگتے تھے، میری بیٹی کی جو جائیداد تھی، حالانکہ علی رضا نے واضح طور پہ یہ بات کی کہ میرے پاس اسد شاہ صاحب سے زیادہ زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ میں ثانیہ زہرا کا حصہ مانگتا. اب چونکہ یہ سارا معاملہ آپ لوگ سن چکے ہیں، میں آپ کو تفصیلاً یہ ساری بات جو میرے علم میں ہے میں نے آپ کو بتا دی. کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے. کیا واقعہ ہی ثانیہ زہرا کا قتل ہوا ہے کیا، یا پھر ثانیہ زہرا نے خودکشی کی؟ ایک سائیڈ سے نہیں سوچنا، دونوں سائیڈوں سے سوچنا. کیونکہ ہر وقت اور ہر دفعہ خواتین سچی نہیں ہوتی. ہر دفعہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بے گناہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو کنسیپٹ بنایا جا رہا ہے وہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ مرد ظالم ہے، مرد صرف اور صرف عورت پر تشدد کرتا ہے، اس پر حکمرانی کرتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے.
میں بہت سی ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جس پر یہ باتیں واضح ہو سکتی ہیں کہ مرد ظالم نہیں ہے، مرد مظلوم بھی ہیں، عورتیں بھی بہت ساری نفسیاتی مریض ہیں، مرد بھی ہیں۔ معاشرہ ایسا بن چکا ہے، اس میں بہت ساری نفسیاتی پرابلمز کریٹ ہو چکی ہیں لوگوں میں، بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں جن میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تھوڑی سی بات نہیں ہوتی، عورتیں ایسڈز اٹھا لیتی ہیں، بلیچ اٹھا لیتی ہیں اور مردوں کو ٹارچر کرتی ہیں کہ میں یہ پی لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی، یہ وہ۔ لیکن مرد بیچارہ جو ہے وہ اس طرح کی نہ دھمکیاں دے سکتا ہے نہ کچھ، لیکن وہ اپنے اندر ہر چیز سہتا ہے۔ اب میرا کوئی بھی اس قسم کا یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ واقعہ ہی علی رضا نے قتل کیا ہے یا واقعہ ہی ثانیہ زہرا نے خودکشی کی، یہ تو کام ہے پولیس کا۔ لیکن جو سوشل میڈیا پر ایک چلایا گیا اس میں عوام کی رائے ہر بندہ دے سکتا ہے، ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے، کیونکہ یہ بات سوشل میڈیا پر چل رہی ہے تو ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنی رائے دے۔ ثانیہ زہرا قتل کیس ہے یا خودکشی ہے، بڑے افسوس کی بات۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم لوگ اس طرح کرنے لگیں گے، خودکشی کر لیں یا ایک دوسرے کو مار دیں، تو اس طرح معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بڑے صبر اور تحمل سے ہمیں چلنا ہوگا، ایک دوسرے کی بہت سی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بچوں کے لیے، اپنوں کے لیے۔ ادروائز اس طرح ثانیہ زہرا تو چلی گئی، اب جو معصوم بچے پیچھے رہ گئے ان کا کیا ہوگا؟ مقصد یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اگر ہم لوگ ان باتوں کو سوچیں گے تو ہی ان کا کوئی حل نکلے گا۔ ہم لوگ بہت ہی ایک اس وقت نازک وقت سے گزر رہے ہیں، جس وقت میں بہت زیادہ یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، عورتوں پر تشدد کے بہت واقعات سامنے آ رہے ہیں، مردوں کی بہت سی زیادتیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ہر جگہ مرد غلط نہیں ہوتا، کبھی کبھی عورتوں کی بھی کچھ جو من مانیاں ہوتی ہیں یا بچگانہ فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت سی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔